السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست یعقوب شمشیر ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کا مدرسہ لے کر۔ دوستو، ہم نے پچھلے بہت سارے ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بھی کچھ اہم باتوں پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا پہلا موضوع ہے دوستو عقیدہ۔ آج انشاءاللہ دوستو بات کرنے والے ہیں توحید ربوبیت کے بارے میں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں عقیدے کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی توحید الوہیت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر۔ آج ہم بات کریں گے دوستو توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، روزی کو پہنچانے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکل کشا، حاجت رواں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دوستو، آپ کو پتا ہے کہ اس بات کا عقیدہ کفار مکہ بھی رکھتے تھے، لیکن وہ توحید الوہیت میں کمی کرتے تھے۔ ہمیں دونوں کو ماننا ہے، توحید الوہیت بھی اور توحید ربوبیت بھی۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کو خالق رازق اور مان لے تو پھر اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چلتے ہیں اب اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ آج کے اس پروگرام کا ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دوستو آخرت۔ آخرت میں انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں دوستو قیامت کے حال کے بارے میں۔ قرآن مجید میں سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حال کو بتایا ہے کہ تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ ہر امت خوف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو تمہارے بارے میں صحیح بتا رہی ہے۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے ہم اس کو لکھ لیتے تھے، سب ہمارے پاس موجود ہے۔ دوستو، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ اعمال ہمارے پیش کیے جائیں گے تو انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ کسی بڑے عمل کو، سب کے سب اس نے کھول کے رکھ دیے۔ دوستو یاد رکھیے، عمل وہی کیجئے جس کا حساب قیامت کے دن دینا آسان ہے۔ اب اپنے تیسرے موضوع کی طرف۔ آج کا جو تیسرا ٹاپک ہے دوستو وہ ہے تاریخ اسلام۔ دوستو، تاریخ اسلام کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فرشتوں کی پیدائش کے تعلق سے، کہ بہت سے لوگ فرشتوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن ان کی پیدائش کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو دوستو جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے دوستوں کہ یہ فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہیں، اسی لیے ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں انسانوں کی طرح، یہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں دوستوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور اس نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا۔ قاصد سے مراد کہ دنیا میں آنے کا انبیاء کرام کے اوپر جسے وحی لایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس نے 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا۔ ایک بات دوستو غور سے سن لیجئے کہ ہمارے پاس لوگوں میں کنسپٹ ہے پری کا۔ دوستو پری کا کوئی ذکر نہیں ہے، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں وہ لیکن فرشتے ہیں، لیکن پری کا کوئی ذکر نہیں ہے دوستو۔ پری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو آج ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح بات کو سیکھیں اور غلط بات جو کچھ بھی ہم نے پہلے سیکھا تھا اس کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ عمل میرا اور آپ کا صحیح ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بری باتوں سے ہم سب کو روک رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔